ایک بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو کمبائن کر کے کیسے جوڑ رہا ہے بھائی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کس بات سے میرا غصہ آیا. میں نے تو صرف یہ کہا کہ نام حق کی بات کرنے کا رکھا ہوا ہے اور باتیں جو ہیں وہ نہ حق کی کر رہے ہیں، حق کا الٹ ہے. اس کے اندر بری کون سی بات ہے؟ یہ حق ان کو بھی ہے، میری بات کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ بات صحیح نہیں کر رہے، مگر غصہ کس بات پہ آیا یہ مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. جی اچھا کمال کمال آپ کر دیں جی رسپونڈ امرک صاحب کوئکلی. جی 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 نہیں وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پر کمال بات یہ ہے کہ نظریہ اور اصول منہج ان چیزوں کو یہ الگ سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ لازم و ملزوم ہیں، اور مثال کے طور پر پیش کیا عمل کو کہ ہم نماز بھی ویسے پڑھ رہے ہیں، وفات مسیح کے بھی قائل ہیں. یہ اختلاف ہے. یاد رکھنا چاہیے کسی معاشرے میں کسی کمیونٹی کے لیے نظریات اصول اور پرنسپلز معنی رکھتے ہیں. عمل تو دنیا میں کسی کونے پر بھی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. نظریات ہیں وہاں کانٹرڈکشن ہو رہا ہے. کہتے ہیں جی دو الگ باتوں کو مکس کر دیا. نہیں، دو الگ باتوں میں کانٹرڈکشن ہے جو کہ نظریے کی شکل اختیار کر گیا ہوا ہے. ایک احمدی یہ کہہ رہا ہے، جماعت کچھ کہہ رہی ہے. یہ بات میں نے پیش کی. اب مثال کے طور پر انہوں نے کہا جی جب تک وہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم علیحدہ رہیں گے، اور جب ان کو نظر آیا کہ تقسیم یقینی ہے تو انہوں نے سوچا ہم مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے. میرا چیلنج ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتے تھے؟ انوار تکفیر کرتے تھے. آج دیکھیں میٹھا سا منہ بنا کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جناب ہم مسلمانوں کے ساتھ جائیں گے. کون سے مسلمان؟ جو کہ کافر ہیں، جو کہ زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، ان کے ساتھ. یہ بات غلط ہے. بشیر احمد محمود احمد میاں صاحب نے اپنی پالیسی کو جماعت کے ذاتی مفاد کے طور پر تبدیل کیا، نہ کہ نظریے کے طور پر. امرک صاحب یہ اسپیسیفک پوائنٹ پر ایک مجھے رسپانس لے لینے دیں. جو اب بھی آپ نے بات کی، واقعی وہ تو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے. تو یہ محمد احمد صاحب آپ کیا کہیں؟ یہ سوری میں نے آپ کو کاٹا ہے. یہ بات درست ہے، یہ بالکل درست ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کو میں مسلمان نہیں سمجھتے، احمدی جو بڑے رہبر ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے آپ کو، جس طرح باقی پھر کہ آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے. کس کے ساتھ تھا؟ بالکل اسی طرح سمجھتے ہیں، مگر ویسے مجموعی مذہب کے طور پہ سب مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہیں، مگر ایک دوسرے کو نہیں مانتے. یہ بات درست ہے. جی بات راجہ صاحب مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی یہ احمدی جو ہے ان کا جو لٹریچر ہے آپ لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتا حقیقی طور پر. ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں. بہت شکریہ. مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ نہ یہ مسلمان ہیں بلکہ ان کو مسلمان نہ سمجھیں. سمجھنا نظریے سے تعلق رکھتا ہے، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے، فہم سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے کہا مسلمان نہ سمجھیں. احمدیوں کو یہ چاہیے کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں. انوار خلافت پڑھ لیں، 82 سے آنورڈز 94 تک پیجز. اس میں صریح طور پر انہوں نے کھل ڈل کر خم ٹھوک کر تکفیر کی ہے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے یہاں چلتے آئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ چلو مسلمانوں کے دیس چلتے ہیں، اپنے لوگ ہیں. نہ، یہ بات غلط ہے. ان کو یہ نظر آیا کہ اگر فی الفور ہم لوگ اس نظریے کو چینج کر لیتے ہیں تو وہاں کسی قسم کے پاؤں جمانے کی جگہ مل جائے گی. اور یہی وجہ بنی 1950s میں پنجاب وائلیشنز اور ڈیمانسٹریشنز ہونے کی. جسٹس منیر نیازی نے پنجاب وائلیشن کی جو فائنڈنگز دی تھیں اس میں مینشن کیا کہ مرزا بشیر الدین محمود کی وہی تقریریں جو کوئٹہ کے اندر اگست 1950s میں کی گئی تھی اس نے اشتعال پھیلایا دیش میں. وہ تقریر یہ تھی کہ بلوچستان کا رقبہ بڑا ہے، پاپولیشن کم ہے، بھرتیاں کرو، فٹافٹ احمدی بناؤ، یہاں سے ہم اس صوبے کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. لہذا ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ آنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ اس ہڑا بڑی کے دور کے اندر اور اس سیاسی عدم استحکام کے دور کے اندر اپنے نظریے کو جمانے کے لیے کوئی جگہ بنائیں. لہذا یہ ایک اسٹریٹجی تھی، یہ ایک کانسپریسی تھی جو کی گئی مسلمانوں کے خلاف، پاکستانی ریاست کے اندر ایک خم ٹھوکنے کے لیے اور ایک زخم لگانے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا. خیر یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ایک چیز کے اوپر حوالہ دے سکتا ہوں. اب سوال یہ تھا کہ جب جماعت احمدیہ کا اصولی سیاسی نظریہ عدم سیاسی ہونا ہے، اے پولیٹیکل ہونا، نان پولیٹیکل ہونا، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ آج یہ کہیں کہ ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، فلانا ریاست ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے، فلاں ریاست برطانیہ کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ تو ان کی جماعت احمدیہ کے اصولی منہج کو اس کا تیگا پانچا کر دیتا ہے. آج ان کو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، دو الگ چیزیں ہیں. اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کانٹرڈکشن ہے.
اسلام کا نظریہ، اسلام کا اصول یہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اوپر اللہ کا نائب مقرر کیا گیا ہے کہ وہ قرآن و سنہ کی بنیاد پر اپنی زندگی یا انبیاء کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، رادر دین وہ ریاستوں کے ساتھ وابستگیاں. ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو سیرت ابن ہشام کے اندر اللہ کے رسول کے جملے موجود ہیں کہ آپ دکھی دل کے ساتھ وہاں سے جا رہے تھے اور آنکھیں اشک بار تھیں. مگر کیا اس چیز نے آپ کو آپ کے نظریے سے پھیرا؟ کیا اس چیز نے آپ کو کمپرومائز یہ کروایا کہ آپ اپنے اصولوں کو توڑ دیں، اپنے منہج کو چھوڑ دیں؟ اب یہ کیا کہہ رہے جی احکامات، نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا جی، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، او بھائی اصول، عمل نہیں، اصول. بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ. جی خلیفہ وقت صاحب آپ نئے آئے ہیں، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ جی میں یہاں پر نا ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں. اپنا عامر حق بھائی نے بڑی بہترین بات کی، اور اسپیشلی جو ہمارے بانی پاکستان میں سے شامل ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شعر کو بھی انہوں نے پیش کیا. دیکھیں بڑی زبردست بات جو یہاں پر سننے کو ملی، اس کے بعد میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اسلام کسی بارڈرز کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بارڈر ریگولیشنز لائی گئی تھیں تاکہ کسی طریقے سے جو نظریاتی موومنٹس ہیں ان کو بٹوارا کیا جائے پوری دنیا میں، پاسپورٹس اور اس طرح سے لوگوں کی آپس میں اس طرح سے جو پھیلاؤ ہے اس کو بند کیا جائے. اور اس کو آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بڑا خوبصورت پرویا ہے. میں عامر حق بھائی کی خدمت میں بھی یہ پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، وطنیت ایک ان کی نظم ہے، خیر کافی لمبی ہے وہ، لیکن میں اس میں سے صرف ایک جو فوکسڈ پوائنٹ ہے وہ یہ دے رہا ہوں. وہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کتنی زبردست بات کی ہے مفکر پاکستان نے، ہمارے قومی شاعر نے، کہ بھئی جو مسلمان ہے اس کے لیے جو وطنیت کا ایک نیشنلزم کا جو ایک ہے نا، یہ خدا کی اہمیت رکھ گیا کہ تم کیونکہ سورہ توبہ میں بھی آیا ہے 35 نمبر آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا ایک بات کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے رہبانوں کو رب بنا لیا ہے. مختصراً بیان کر رہا ہوں. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ بھئی ہم نے تو رب نہیں بنایا. عدی بن حاتم نے آ کے پوچھا ان سے کہ بھئی ہم نے تو رب نہیں بنایا، ہم نے تو بڑی عرصہ عیسائیت میں رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا ان کے کہنے پر تم حلال حرام یا حرام کو حلال نہیں جان لیا کرتے تھے؟ مگر جی بالکل ایسے ہی ہے، مگر یہی تو رب بنانا ہے. تو بیسیکلی اس کی ایک نقشہ کھینچا ہے یہاں پہ کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. دین اسلام کو کوئی باؤنڈری نہیں روک سکتی. یہ نظریاتی ریاست ہے، یہ کنگڈم آف ہیون ہے، جس کے اندر ہر ایک شخص، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ملت اسلام جو ہے جسد واحد کی طرح ہے. اگر ایک جسم کے اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کے اضطراب کو محسوس کرتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، میں نے راجہ صاحب آپ کو ایک حوالہ بھیجا ہے، یہ الفضل قادیان کا حوالہ ہے اپریل 1947 کا. نوٹ کیجئے گا، اگست 1947 میں پاکستان بنا ہے، اپریل 1947 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ان ایک اخبار کے اندر یہ سوال ہوا ان سے، کیا سوال ہوا؟ کیا پاکستان عملاً ممکن ہے؟ یہ سوال ہے. جواب دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا دے رہے ہیں. کہتے ہیں سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے اس سوال کو دیکھا جائے تو پاکستان ممکن ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ملک کے حصے بکھرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آج دنیا کی کامیابی کا راز اتحاد پر مضمر ہے. دوسرے ذرائع مواصلات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ضرورتاً ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ دور. جب دنیا ایک دوسرے کے قریب سے قریب ہو رہی ہے اور اتحاد کی کوشش جاری ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس موقع پر ہندوستان دو علیحدہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے اور ہندوستان کی دو بڑی قومیں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں؟ یہ 1947 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا یہ خیال ہے. I mean, how can احمد صاحب آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ جی مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتے تھے؟ تو یہ آپ کی بات کا ایک اور رد میں نے پیش کر دی. جزاک اللہ جی، تھینک یو فار گیونگ دا مائک. بہت شکریہ جی. راجہ صاحب ایک ریکویسٹ ہے میری کہ میں نے ایک جملہ بولا تھا، اس کا حوالہ میں دینا چاہ رہا ہوں، صرف درستگی کے لیے اس پیرا کو پڑھ دیتا ہوں، پھر جتنا ٹائم آپ دینا چاہیں جن حضرات کو آپ دے دیں، میں پھر اجازت لوں گا. ٹھیک ہے جی، یہ میرے ذمہ تھا راجہ صاحب، میں دینا چاہ رہا ہوں جی. الفضل، جزاک اللہ. الفضل اخبار ہے جی،
8 जनवरी 1916, یہ جملہ سنیے گا جی، الفضل اخبار 8 جنوری 1916، اس میں کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ مسلمانوں کے مصلح حقیقی اور دنیا کے سچے ہادی حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کہ حضور جب اس مسلم لیگ کا ذکر آیا تو حضور نے اس کی نسبت ناپسندیدگی ظاہر فرمائی تھی، پس کیا کوئی ایسا کام جسے خدا کا برگزیدہ معمور ناپسند فرمائے مسلمانوں کے حق میں سازگار و بابرکت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی اگر مسلمانوں کو اپنے حقیقی نفع اور ضرر کی کچھ فکر ہے تو ایسے فضول مشاغل سے باز رہیں۔ کیا مطلب؟ مسلم لیگ الگ ریاست کے لیے کوشش، ٹھیک ہے جی، یہ جن کے نتائج نہ ان کو دنیا کا فائدہ دے سکتے ہیں نہ دین کا۔ لو جی اے لکھیا جے راجہ صاحب اون اے مسلمانہ نہ چاہتے سن، یہ 1916 کی بات کر رہا ہوں، مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ناپسند کیا تھا۔ بہت شکریہ جی، پوائنٹ آ گیا آپ کا اور بہت اچھا حوالہ آپ نے پیش کیا جی۔ عدنان مطلوب صاحب میرے خیال میں محمد احمد صاحب تو مصروف ہیں، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ اس خلیفہ وقت صاحب نے بھی کوئی بات کی ہے اور عمر حق صاحب نے بھی ایک حوالہ دیا ہے اس اسپیسیفک پوائنٹ کو، جو خاص کر یہ جو آخری حوالے دو آئے ہیں الفضل کے، اس پر آپ رسپونڈ کر دیں پلیز، تاکہ آپ کا ویو بھی آ جائے۔ جی محترم، بات اصل میں یہ ہوتی ہے جو اخبارات میں بیانات ہوتے ہیں نا، یہ ان معروضی جو حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق دیے جاتے ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے، اس کے پیچھے کیا سوالات ہو رہے تھے، کیا تاریخی واقعات تھے، اس کے پس منظر میں ایک ایک بیان کو اس کے اس وقت میں جا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے آپ رینڈملی بیٹھ کر اتنے بڑے دہائیوں پر مبنی اخبارات میں سے ایک پورے مکالمے کے اندر سے ایک بیان کو اٹھا کر میرے سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ آپ جی اس پہ اپنی وضاحت بیان کریں، ایسے تو نہیں ہوا کرتا نا، یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ اگر آپ نے کوئی فولڈر بنا کے رکھے ہوئے یا آپ کو کسی نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس موضوع پہ بات ہونی تھی، تو جاؤ لائبریری میں جا کے سارے حوالے اٹھا کے لے آؤ اور ان کے منہ پہ مار دو آ کے، اس طرح سے بات نہیں ہوا کرتی ہے۔ عمومی ہم جو جماعت سے لرن کیا ہے، ہم نے جو سیکھا ہے، ہماری جو تربیت ہے، ہم تو اس کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور وہ اپنا موقف آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ تمہارا موقف ہی نہیں ہے، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ باقی ملت کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہو تو پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ اسلامی ملک خود ہی ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں اور وہ ریاستیں آپس میں جنگیں بھی کرتی رہی ہیں، تو یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ بھی ہم دوسرے ملکوں میں جا کے منافقین کی طرح زندگی گزاریں اور ہماری ہمدردیاں تو کسی مخصوص مسلمان ملک کے ساتھ ہوں اور ہم سارے فائدے اس ملک میں جا کے اٹھا رہے ہوں اور ان کی حکومت کے ساتھ ایک غداری اور منافقت کی سی کیفیت اپنے اندر رکھ کر جئیں ساری زندگی، اور اپنے بچوں کو بھی ایسی حرامزدگی کی تربیت کریں کہ جس کا کھا رہے ہو آپ اور اسی سے آپ اسی کو کسی طرح سے آپ نے کاٹنا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم بنیادی تعلیمات کے بالکل صریحاً خلاف ہے، اور ایسی کوئی اسلام تعلیم نہیں دیتا اور کوئی دین بھی ایسی تعلیم نہیں دے سکتا کہ جس ملک میں آپ نے پرورش کی، آپ کے بچے پل رہے ہیں، آپ نے ساری اس کے ہمدردیاں چھوڑ کر ایک مخصوص ملک کے ساتھ آپ نے ہمدردیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صرف آپ کر سکتے ہو کہ کسی ظلم کے ساتھ میں اپنا اعراض کر سکتے ہو، اگر آپ کا ملم کہیں ظلم میں انوالو ہے تو آپ کہہ سکتے ہو میں نے اس میں انوالو نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ کے پاس چوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ملک کو آپ چھوڑ دیں۔ باقی آپ نے ہمدردیاں اسی ملک کے ساتھ رکھنی ہیں جس ملک میں آپ پناہ گزین ہیں، جہاں پر آپ کا روزی روٹی آپ کی لگی ہوئی ہے، آپ اپنے دین پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی تبلیغ کر پا رہے ہیں، تو آپ کی یقیناً انہی کے ساتھ ہمدردیاں ہونی چاہیے۔ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور علامہ اقبال پہ وہ تھوپ کے کوشش کر رہے ہیں، یہ انتہائی جاہلانہ قسم کی باتیں ہیں اور ان سے ہر مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے انسان لوگ کہیں پہ مسلمانوں کا اگر یہ صاحبہ آئے کہ بھائی یہ باغی ہیں ہمارے ملک میں رہتے ہوئے، تو کیا عزت رہ جائے گی کسی بھی مسلمان کی، ٹھیک ہے۔ الفضل کے حوالے میں نے جس طرح سے بتا دیا، وہ معروضی حالات کے مطابق دیکھنے پڑیں گے، کیا گفتگو ہو رہی تھی، کیا پس منظر تھا عموماً طور پر۔ تو باقی یہ کہنا کہ یہ تو ثابت شدہ بات ہے، ہماری دشمنی سے نہ تو بھارت کو فائدہ ہوا ہے نہ پاکستان کو فائدہ ہوا ہے۔ جو بھی جہاں پہ بھی یونینز بنی ہے، چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہوں چاہے یورپین یونین ہو، ان کی باہمی اتفاق سے اشتراک سے ان اکانومیز کو فائدہ ہوا، ان لوگوں نے ترقیاں کی ہیں۔ ہماری ہمسایوں سے دشمنیاں لے کر یا اس طرح کی باتیں کر کر نہ تو ان دونوں ملکوں کی ترقی ہوتی ہے، نہ ہی آپ دوسرے ممالک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
1947 میں تو میرے خیال میں الفضل کا ہوا بھی نہیں شاید، وہ حالات اس قسم تھے، میرا خیال میں پرنٹ نہیں ہوا، انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے وہ کس الفضل کا انہوں نے حوالہ دیا، 1947 میں تو نہیں تھا پوچھ میرے لیتے ہیں ان سے، پوچھ لیتے ہیں جی۔ الفضل تھا ہی نہیں تو کیسے والا دے رہے ہیں آپ کو؟ جی سر، میں راجس تھوڑا جی میں 2-3 پوائنٹس ہیں راجہ صاحب، ان کو بڑا بریفلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے عدنان بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی ان سے گفتگو کی، نہایت ہی شستہ، نہایت ہی نفیس آدمی ہیں، بڑی پیاری گفتگو یہ کرتے ہوتے ہیں، اور عدنان بھائی کا خاصہ یہ ہے، کمال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک جواب ہے جو وہ ہر حوالے کے اوپر جڑ دیتے ہیں۔ وہ جواب یہ ہے کہ یہ معروضی حالات تھے، آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا، میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی تیاری ہے۔ اچھا، جب بھی میں ان کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں اچھا اس میں میں اسے میں شہرت سمجھوں اپنی یا رسوائی، کہ جب بھی ان سے گفتگو ہوتی ہے یہ کہتے ہیں آپ نے تیاری کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خبر ہے کہ ہم ان کا بھی پڑھتے ہیں اور اپنا بھی پڑھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے گفتگو میں حوالے پیش کیے، کہتے ہیں شاید آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ آپ کی تو تیاری تھی۔ کمال ہو گیا ہے سر، احوال چٹے کیتے نے میریاں تے داڑھاں ڈنگیاں ہو گئی نے حاشیے پڑھ پڑھ کے، انج نہیں گل بنتی۔ اچھا خیر آگے بڑھتے ہیں، اصولی بات آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب میں نے جو الفضل پیش کیا وہ 1916، 17، 18 اور 20 کا ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں جی 1947 سے پہلے الفضل، کمال کر رہے ہیں، پہلے کی بات کر رہے ہیں، 47 کی بات کر رہے ہیں، یہ بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری چیز یہ عدنان بھائی، یہ جماعت احمدیہ کے اندر خطبات 1935 کے اکارڈنگ، اور الفضل میں بھی چھپا 1935 میں، آپ کے مطابق ہوتا ہوگا، جہاں وفات مسیح کی چند آیتیں رٹ کر اور ختم نبوت کی چند آیتیں، اجراء نبوت کی چند آیتیں رٹ کر کنویں کے مینڈکوں کی طرح حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ ٹرم یوز کی ہے۔ ہمارے ہاں مطالعہ کیا جاتا ہے، ریسرچ کی جاتی ہے، تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد رائے قائم کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز آپ نے کہا، آپ نے خود یہ جملہ بولا کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس سے وفاداری رکھیں، تو پھر آج احمدی جو کہ باہر کی نیشنلز، اوورسیز نیشنلز ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے پاکستان کے نعرے مار رہے ہیں؟ کس بیس پر؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو جملہ بولا تھا میں لوٹانے لگا ہوں، آپ نے جو لفظ بولے تھے لوٹانے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جماعت احمدیہ کے وہ لوگ جو باہر کے ویزے لے کر اس وقت پاکستان سے وفاداریاں جما رہے ہیں، وہ حرام زدگی اور حرام خوری کر رہے ہیں۔ یہ میں معذرت چاہتا ہوں عدنان صاحب، آپ نے یہ الفاظ یوز کیے تھے، ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو یہ حرام زدگی، حرام خوری اور نمک حرامی جماعت احمدیہ کے وہ افراد کر رہے ہیں، کیونکہ وفاداریاں تو اس ملک کے ساتھ ہونی چاہیے تھی جنہوں نے آپ کو روزی روٹی دی ہے، جنہوں نے آپ کو روزگار دیے ہیں، اور جنہوں نے آپ کو چھت دی ہے اور سارے معاملات دیے ہیں۔ سوال ہے نا جی، ہمارا بنیادی طور پر سوال یہاں پر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا نظریہ اور اصول کیا ہے حالات اضطراری کے اندر؟ وہ یہ کہ کیا وہ نظریے اسلامی منہج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ سیاسی اور ریاستی اور علاقائی بندر بانٹوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں؟ باہر صورت جماعت احمدیہ کو اپنا موقف کلیئر کرنا ہوگا، سمپل سی بات ہے۔ بہت شکریہ جی، یہ بات تھی 3-4 چیزیں جن پر میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ نئے ساتھی ہیں، میں اچھا دوسرا یہ تھا راجہ صاحب کہ انہوں نے کیونکہ 1947 کا حوالہ مانگا میں تھا۔ آتا ہوں آپ کے پاس، یہ لیتے ہیں آپ سے حوالہ۔ مولوی صاحب آئے ہیں جی۔ مولوی صاحب آپ نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے یا کوئی رسپونڈ کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں واپس خلیفہ وقت صاحب کے پاس جاؤں؟ میں نے تو پہلے کی گفتگو نہیں سنی، لیکن یہ جو نیچے جس بندے نے یہ لاسٹ آڈیو کی ہے اس کی آخری بات سنی ہے کہ جو باہر کی نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں، ہر ملک کی جس کی بھی نیشنلٹی اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن اگر کسی کے پاس 2 نیشنلٹیاں ہیں تو کیا وہ اپنا جو جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے اس کے اوپر کسی دوسری کو پرائیورٹی دے سکتا ہے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے آپ نے سوال فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ سوال پوچھا آپ نے، میں عرض کر دیتا ہوں، میں یہ نہیں، بات میں نہیں نے کر رہا آپ سے تھا۔ کوئی سوال سول نہیں پوچھا، میں نے بس اپنا کمنٹ کر سوال دیا۔ سول نہیں پوچھا تو پھر مخاطب کرنے کے بعد پھر سنتے بھی ہیں نا، سوال سول نہیں پوچھا۔ چاچو عدنان صاحب نے نظریہ پیش کیا تھا، چاچو جی عدنان جی صاحب جو کہ عدنان احمدی ہیں صاحب، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا پھر جس پر عدنان میرا صاحب کو رد تھا۔ موقع دینا، وہ آپ نے بات کر لی، میں نے کر لیا، اب عدنان تو صاحب کی آپ باری نے جو بات۔ آپ نے ادھی پجدی بات سن لی ہے، اس پر آپ چڑھ دوڑے ہیں، تو چلتی میں بس نہیں کے اندر چڑھ اگر دوڑا۔ سوار ہوں گے تو اس میں زخم لگنے کا اندیشہ ہے۔ عدنان صاحب نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو، جو آپ کو چھت دیتا ہے، جو آپ کو امن دیتا ہے، ہاں اس سے جی، وفاداری ثابت کرنی ہے، نہ کہ دوسرے ملک سے۔
تو اس اصول پر میرا یہ تھا کہ جب آپ پھر پاکستان سے وفاداری ثابت نہیں کر سکتے ہو، وہ انہوں نے جملہ بولا تھا کہ وہ اس طرح کی کیسے نہیں وفاداری ثابت کر سکتے؟ حرام زدگی ہوگی، نمک حرامی ہوگی، اس پر میں نے بولا ہے۔ کیسے نہیں ثابت کر سکتے؟ ہاں جی، کیا اچھا جی، یہ عدنان، ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، ہاں جی عدنان صاحب، عدنان صاحب سے پوچھیں، وہ تو آپ کے احمدی بھائی ہیں۔ جی محترم، جس طرح سے آپ الفضل کے حوالے پڑھتے ہیں نا، آؤٹ آف کنٹیسٹ ہمارے یہاں کے پیش کر دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے میرے بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آؤٹ آف کانٹیکٹ ثابت کرنا ہوگا الفضل کا آپ نے ایک یہ ہی کہا حوالہ تھا ہے۔ کہ آپ نے کسی بھی ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اس ملک کی اہمیت نہیں ہے بلکہ ملت کو اہمیت ہے، اور آپ نے ملت کا ساتھ دینا ہے اور اس کے ساتھ وفاداریاں رکھنی ہیں۔ میں نے تو ایسا اس کوئی کے جملہ نہیں بولا، میں نے ایسا تو کوئی اس جملہ کے نہیں بولا، مقابلے ثابت میں کر دیں۔ تاثر ہے جو آپ کے بھائی بھی جو باتیں کر رہے تھے اور علامہ اقبال کی شعر پڑھ رہے میری طرف منسوخ ان سے کرنا یہ آپ نے تو ٹھہر میری جائیں، طرف سے ایک جملہ منٹ ٹھہر ثابت جائیں، کر ٹھہر دیں۔ جائیں۔ اصل میں عدنان صاحب، آپ بے شک کنٹیکسٹ میں لے آئیں بات، اگر لانا چاہتے ہیں آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، ٹائم دیا جائے گا۔ یہ آپ نے ایک بات کی تھی جی کہ یہ الفضل تھا ہی نہیں اس وقت، اور میرا خیال ہے یہ کاظمی صاحب کوئی بات دکھا رہے ہیں۔ جی کاظمی صاحب، آپ کون سی جی سال کا راجہ صاحب، الفضل ہے؟ ایمانداری میں بتاتا ہوں، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ 1947 کا ہے، اپریل کا، ٹھیک ہے۔ میں اس سے پہلے یہ حوالہ دینے سے پہلے حوالہ پڑھا بھی ہے اور اس کو پراپر طریقے سے میں نے ریپریزنٹ بھی کیا ہے۔ آپ کو چاہیں گے تو میں نے یہ اصول کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے راجہ صاحب کو یہ حوالہ پڑھنے سے پہلے سینڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز نہیں پڑھی، سوال بھی پڑھا ہے، اس کا جواب بھی مکمل پڑھا ہے، کوئی بیچ میں سے میں نے کاٹ پیٹ نہیں کی ہے۔ اگر آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہوا تو آپ کو مطلب اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ آپ کے کنٹیکسٹ والی بات جو ہے آپ اپنی پوری کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا یہ دیکھیں اوپر جو پورا لکھا ہوا ہے کہ اس میں اوپر لکھا ہوا ہے خلیفہ المسیح الثانی کہ پھر وہ درست نہیں ہے اور اپنے ملک کے برخلاف باقی انہوں نے تاثر دینا شروع کیا کہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں شو ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اپنے ملک کے برخلاف نہیں، ہم اگر برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تو اپنے ملک کے برخلاف ہے کہ پاکستان سے ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی تو برطانیہ میں ایسا کوئی قانون ہے کہ آپ کسی مخصوص ملک کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ملکی قوانین کے مطابق ملک سے وفادار رہتے ہوئے جو بھی ہم اظہار رائے رکھنا چاہتے ہیں اس میں ہم آزاد ہیں، وہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جو تاثر دے رہے ہیں، آپ تو ہر قسم کی ہمدردی کو ایک امت کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی حالات میں، وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے جس ملک ہے اس کے مفادات کے ساتھ جو بھی حق بجانب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو بات بتائی تھی۔ باقی الفاظ کے جتنے بھی آپ جو بھی پیش کرتے رہیں گے ان کا ایک کانٹیکسٹ ہے، باقی تو ہماری وفاداریوں کا ثبوت موجود ہے
کئی جرنیل جو ہیں ہمارے آرمی میں رہ چکے ہیں اور کامیابی کے وہ اپنا جھنڈے گاڑ چکے ہیں مختلف محاذوں میں، ملک کی دفاع میں کام ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ہے؟ نہیں ایک منٹ عدنان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس ملک میں رہنا ہے اسی ملک سے وفاداری دکھانی ہے۔ اسرائیل میں ہے تو آپ نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ ہی وفاداری دکھانی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر؟ جی، وفاداری جو ہوتی ہے وہ اس پہ اخلاقیات کے ماتحت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کسی ظلم، آپ کا ملک کسی ملک میں ظلم کر رہا ہے تو آپ ظلم میں ساتھ نہ دیں، آپ اپنے ساتھ رہیں، آپ نہ اس محاذ پر جائیں یا اس آرمی میں نہ جائیں جو کہ ظلم میں برپا کر رہی ہے دوسرے ملکوں میں جا کے، آپ اس آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ وفاداری کا بات آپ مولوی صاحب سے بات کریں۔ سبحان اللہ صاحب آئے، آپ کو بات کرنا تھا اس سے پہلے کہ عامر حق صاحب کریں رسپونڈ۔ جی وہ چلے گئے ہیں، لیکن عدنان صاحب نے جو بات کی ہے، یہ جو عامر حق صاحب کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کی کون سی نیشنلٹی ہے؟ چلو وہ پوچھ لیتے ہیں ان سے، ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ سبحان اللہ صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام دوستوں کو۔ سب سے پہلے وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ میں تو ابھی انٹر ہوا ہوں، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں جو ہمارے محترم غالباً بھائی مولوی صاحب بھی اور دوسرے بھائی بھی ایک بات کر رہے تھے، وہ جب آؤٹ آف کنٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے نا، آپ اس کا ہول منظر جو ہے وہ سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ بات یہ ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے اور یہ کتب میں آن دی ریکارڈ بات ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان جب یہ کانگریس سے مسلم لیگ سے جب یہ ہوئے ہیں، ناراض ہوئے ہیں علماء سے، تو یہ لندن واپس چلے گئے تھے اور ان کو واپس بلانے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے حکم کے اوپر جو ہے عبد الرحیم درد صاحب نے مسجد میں بلایا اور ان کے ساتھ بات کی، انہیں منایا اور پاکستان واپس بھیجا گیا۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے جو جماعت کی پاکستان بننے کے حق میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کشمیر کمیٹی بنی ہے نا، سوری ایک منٹ، سبحان صاحب ایک سوال اٹھا تھا، ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ ایک سوال اٹھا تھا کہ جو آپ کے جو خلیفہ تھے، خلیفہ بشیر محمود صاحب، وہ تو ہمیں مسلمان ہی، پاکستان والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، تو پھر بھی آپ نے کیوں وفاداری شو کی؟ سر اگر آپ مجھے بات پوری کر لینے دیں تو پھر اگر درمیان میں کٹیں گے نا تو سارا سبحان بھائی میں ایک منٹ میں بھی ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰਉੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ 53 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਫਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ہے کہ مرزا صاحب ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫر ہیں۔ ایک منٹ مجھے پھر اس کا بات کا جواب لے لینے دیں۔ عامر حق صاحب وہ تو کافر سمجھتے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے سائن لیا تھا نا احمدیت کے نام پہ۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بیانی، میں اصل میں معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا باہر بھی ہوں، تو یہ بالکل غلط بیانی ہے جی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب کا انوار خلافت کے اندر فتویٰ موجود ہے، آئینہ صداقت کے اندر فتویٰ موجود ہے، اور اسی طریقے سے مختلف مجالس کے حوالے سے خطبات ہیں، اس حوالے سے ان کے فتاوی جات موجود ہیں۔ 1950s کی جو یہ بات کر رہے ہیں منیر نیازی صاحب کی رپورٹ کی، اس حوالے سے بھی ان کے فتاوی جات وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، پھر جماعت احمدیہ کا 74 کے اندر کا جو منہج ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب یہ ٹچ اور ٹیوے جو ہیں یہ بات کے اندر لگائے گئے اس بیس کے اوپر۔ یہ آپ بیچ میں غیر بیچ میں کوئی بندہ نہ بولے، بھائی بیچ میں نہیں بولے، بہت گندی ہے۔ میں بولوں صاحب بیچ آپ میں، کو موقع دیں گے، ایک منٹ ٹھہر میں جائیں۔ جب بول رہا تھا سارے زمان میں بولے مجھے بات، میں جب بولوں بیچ میں میرا بھائی، مجھے بات بھی نہیں پوری کرنی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں گپ بازی بعد میں کریے گا، پہلے مجھے بولنے دیں، مجھے موقع ملا ہے نہیں ماڈریٹر نہیں آپ بول رہے ہیں۔ آپ
सुभान अल्लाह साहब, आप ठहर राजा जाएं, साहब आपको जब मैं मौका बात दूंगा कर रहा था आप दरमियान में मुझे काटा ना मैं आपने। नहीं, एक सेंट्रल पॉइंट इशू जो था, एक जब आप सेंट्रल इशू जब एक डिस्कस हो बात रहा है। बंदे मेरी बात सुने, ये भी गलत बयान नहीं है कि राजा साहब ने काटा क्या है, ये वजह भी है? गलत बात की है कि राजा साहब ने काटा है, आपके मौलवी साहब ने आप काटा था ठहर जाएं, आपको, आपको नहीं मौका राजा साहब ने काटा था। आपके मौलवी साहब ने आपको कहा कानून कि यहाँ साहब करो, राजा साहब ने कटिया पाकिस्तानी सीगा। का। मैंने कौन सा काटा राजा था, साहब ने बिल्कुल। कटिया आप सीगा। ठहर जाएं, सुभान अल्लाह साहब, आप ठहर जाएं जी, आप वाइंड अप करें अमर अक साहब। भाई मुझे मौका अगर मिला है मौकफ रखने का, वो रखने दें। आप लोगों ने जो बोलना है अपनी बारी में बोलिएगा। इतनी बेचैनी और इज़्तिराब क्यों है आपको? क्यों लगता है कि आपके सीने हम चेंज कर नहीं देंगे? हुआ और टेंशन नहीं भाई लगे। भाई चुप कर जाए ना, टेंशन चाचू नहीं चुप लगे कर जाए फिर ना, बात करने दे प्यारे टेंशन नहीं भाई, लगे। बात करने देना। इतना डरते क्यों हैं आप लोग बोलने से? हाँ, जब मैं हम तो किसी आपको पेश करता हूँ डरते आप रहे हैं। तब है। अब भाई आप चुप क्यों नहीं कर रहा है ये बंदा यार? मैं आप चुप कर जाइए ना सॉरी, प्यारे भाई। मुझे उनको वो बार बार बोल रहे थे, मैंने उनको वापस ऊपर लूंगा। प्लीज अपनी बारी पर बोलें। जिस वक्त इनकी बात खत्म होगी तो जिस अहमदी जमात से जो भी बंदा चाहेगा वो मौक़िफ़ वापस देगा अपना, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप जारी रखें अमर अक साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बात है सीधी सीधी जो हमने आपके सामने रखी है। देखें, हमें बात करने का मौका दें, हम बात करेंगे। हम किसी के नज़रियात को सिर्फ ज़ुबानी कलामी तब्दील तो नहीं कर सकते। दलील की बुनियाद पर जो चाहे हक कबूल करता है, करे, नहीं करता ना करे। भाई दलील की बुनियाद पर बात हो रही है। यहाँ जो ये कहा गया कि जनाब मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं किया, बिल्कुल झूठी बात है। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब ने जब तक कुफर का फतवा लगाया, जिसके जवाब में सर्टन चीज़ें पूछी गईं कि क्या इस कुफर की नोयत ये है कि पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, रिश्ते नाते ख़त्म किए जाएं, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कहा मुझसे हज़ारों बार भी पूछोगे, मेरा जवाब ये अनवारी खिलाफत खोल के देख लें। उन्होंने कहा हज़ारों बार भी मुझसे पूछोगे। कुछ लोग मुझे ख़त लिख कर पूछते हैं कि क्या इनको हल्का फुल्का सा मुसलमान समझ लिया जाए। उन्होंने कहा हरगिज़ किसी अहमदी के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी गैर अहमदी को मुसलमान समझे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, क्या उम्मत मुसलमान से खारिज किया दायरे से? बिल्कुल खारिज किया। बशीर अहमद एमए ने जो कलमतुल फसल के अंदर लिखा है, सफ़ा 120 से ऑनवर्ड पढ़ कर देख ले 70s तक, तकफीर के मौजू के ऊपर जितनी शरोबस्त के साथ बात की है किसी और ज़माने के अंदर बात ही नहीं की गई। यही वजह है कि लाहौरी जमात के जो बुनियादी इख्तलाफात थे, मौलवी मोहम्मद लाहौरी साहब ने लिख बयान इख्तलाफ यानी असबाब इख्तलाफ के अंदर अपनी किताब है 80 सफ़े की। उस किताब को पढ़कर देखे, बुनियादी इख्तलाफात में तकफीर को जिक्र किया। इसी तरीके से स्प्लिट अहमदिया नामी PDF की किताब है, उसको पढ़कर देख लें। वहाँ भी सबसे बड़ा मसला लाहौरी जमात का यही था कि भाई आप उम्मत मुसलमा की मजमूई तकफीर करते हैं और दायरा इस्लाम से और उम्मत मुसलमा खारिज करते हैं। फिर 74 की असम्बली के अंदर भी लाहौरियों ने इस मनहज के ऊपर अपने आप को पेश किया कि भाई हम तो आपकी तकफीर नहीं करते, साढ़े ते हाथ हल्का रखो। उन्होंने कहा काम खराब हो गया है। अब मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि उसूल एक चीज़ का था, आपके सामने जो हवाला रखा गया उस एतबार से भी पता चल गया, सियासियात से कुलियतन परहेज़ करने का भी फतवा आपको मिल गया। 1920 के जो जुलाई का अल-फज़ल है उसमें मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब ने याददाश्त लिखी है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के सामने सियासी सरगर्मियों का जिक्र किया गया, आपने उसको नापसंद किया और आपने कहा कि जनाब मैं जब तुम्हारे सामने आ गया हूँ कि कौन सी चीज़ में फ़ायदा है कौन सी चीज़ में नुकसान, तो तुम क्यों इस चीज़ों के अंदर अपने आप को तलाश करते हो जिससे नुकसान होगा। ये बात की गई। अच्छा, अब तब्दीली जब आई है, इन्होंने ये जिक्र किया कि जनाब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब के हुक्म के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना साहब वापस आए थे। इस चीज़ का ऑथेंटिक न्यूट्रल ग्राउंड पर सबूत पेश करना है, जमात के अंदरूनी नहीं। उसकी वजह यह है कि जमात 1930 के बाद से मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब के बाद एक स्ट्रैटेजिक मूव कर रही थी जो कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। लिहाजा मैंने ये शिफ्ट का जिक्र किया है कि 1920 से पीछे चले जाएं आप 1914 के बाद, तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब का सियासी मौक़िफ़ कुछ और नज़र आता है, जिसमें वो अपने नौजवानों को सियासत से दस्तकश होने का हुक्म देते हैं। वेयर एज 30s के बाद तो चलो खुतबा खत्म हो गया कि नहीं है खुतबा? ये में ना बोलें प्लीज। नहीं, बीच में ना आप ये बद अखलाक नहीं, अगर एक बंदे नहीं बोलते चले जाना है तो नहीं बस वो वाइंड अप कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ पूरी यार वाइंड अप इस तरह तो नहीं होता कि 5 मिनट आप 10 मिनट एक मौलवी बंदे को साहब दें। 1 मिनट दे दें उनको, सिर्फ आप वाइंड अप कर रहे हैं अमर अक साहब। भाई एक मैं वाइंड अप मिनट के करने दो लगा, मिनट वाइंड अप होगा, इंतजार कर मैं रहे वाइंड अप करने लगा हूं। फजूल बोंगियों के मैं लिए वाइंड अप आप करने लगा हूं। मौका दूंगा जो कि जितना झूठ बोल सकता है यार उतना वालों झूठ के बोल साथ सकता है। वो बात कर गिरफ्तार रहे हैं, आप ऐसा ना करें मौलवी साहब। साबिर शाकर को बुला ले। मौलवी साहब ठहर बहुत बड़ा झूठ जाएं बोलता 1 मिनट ठहर जाएं, हिम्मत रखें, जरूरत रखें सुनने की। भाई इस तरह हिम्मत नहीं होती राजा साहब, थोड़ा सा आप भी तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये इसको चला रहा हूँ। ओपन आई साहब ने मुझे ये कहा हुआ है, न्यूट्रल तो नहीं है आप इस प्लीज तरह 1 मिनट उनको दे दें, आपको पूरा मौका दूंगा। प्लीज अमर अक साहब आप वाइंड अप करें। मैं वाइंड अप करने की तरफ आ रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ।
اصل میں دو لوگوں نے، مولوی صاحب نے اور سبحان اللہ صاحب نے بات کی تھی، لہذا دونوں باتوں کو کمبائن کر کے مجھے ایڈریس کرنا تھا، اس وجہ سے وقت لگ گیا، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ریپیٹیشن سے بیان کرنا تھا تاکہ میرا جو موقف ہے وہ اپنی بنیاد میں سب کے سامنے آ جائے۔ یاد رکھنا چاہیے اس وقت پاکستان انڈیا سے اوپر جا کر ہم نظریاتی طور پر، اصولی طور پر بات کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا سیاسی منہج ہے کیا، لہذا وہ تبدیلی جو آج ہمارے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بڑے یہ چہیتے بن گئے تھے، وہ شفٹ آیا 1930s کے بعد جب ان کو نظر آنا شروع ہوا ہے، اور اس کے ثبوت ہم نے دیے ہیں حوالہ جات کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے۔ اب محمد علی جناح صاحب کو انہوں نے جناب لندن سے واپس بلایا تھا، اس کا کوئی نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر ایویڈنس دینا ہے، ایسا ثبوت جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی ان کا کوئی عمل دخل تھا اس چیز کے اندر، ادروائز اگر یہ جماعت کی اندرونی شہادتیں دیں گے تو وہ ہمارے اوپر حجت نہیں ہوں گی۔ ہم جماعت کی اندرونی شہادتیں اگر دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک حجت ہوتے ہیں، پوائنٹ سمجھیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو مولوی صاحب، آپ کا ٹائم ہے، لیں آپ ٹائم کتنا لیتے؟ میں تو اتنی تقریر کرتے نہیں ہوں، اور میں کسی بھی جھوٹ کا، کسی بھی دروغ گوئی کا جواب دینا پسند بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ نظریہ جو یہ نیچے جس بندے نے بولے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اور نہ ہی مجھے ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ جماعت احمدیہ نے کب ان کو مسلمان کہا اور جماعت احمدیہ کا موقف کیا تھا۔ سب کو پتہ ہے کہ سر ظفر اللہ خان نے کب جو قرارداد مقاصد لکھی، اس کے بعد جو اسمبلی میں تقریر بھی موجود ہے، اور اگر کسی کے پاس میرا خیال ہے آئی کیو لیول 10% بھی ہے نا تو وہ سارا سمجھ سکتا ہے کہ کیا بات اور کس حوالے سے کی گئی ہے۔ باقی بونگیاں جو ہیں وہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ آپ دوبارہ دہرا دیں کہ آپ نے مجھے مسلمان نہیں سمجھا، آپ نے قائد اعظم کو نہیں بلایا، آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا بھائی، نہیں کیا مولوی صاحب، یہ کون سے اخلاق کا یار اخلاق؟ راجہ صاحب ایک بندہ نہیں دیکھیں، راجہ بھائی کوئی بات نہیں، مجھے کیا ثبوتوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں اس ڈیبیٹ میں پڑھوں؟ میں پاگل ہوں کہ میں اس ڈیبیٹ میں پڑھوں، ایسے بندے کو ثبوت دوں؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ منیر رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا، عمر حق صاحب واپس آئے، انہوں نے ایک تاریخ بتائی، انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ اپنا کون سے حوالہ؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، کون سا حوالہ؟ ایک بندہ تقریر کرتا جائے، جھوٹ بولتا چلا جائے، جھوٹ بولتا چلا جائے، یار اس طرح کیا راجہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ اس طرح تو نہیں بات ہوتی، بات ہوتی ہے کہ راجہ صاحب میں نے کوئی اور بات سنی ہے مولوی صاحب؟ راجہ صاحب منٹ، راجہ صاحب بولنے تو مجھے دینا مکمل، آپ راجہ صاحب انہوں نے کہا، یار یہ بندہ کی ہے درمیان میں کیوں نہیں چپ ہوتا؟ میوٹ کریں ایک منٹ کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ میری کسی بات کا جواب نہیں دیں گے، انہوں نے یہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے بات کرنے کا موقع دیں۔ ایک منٹ، میں آپ کو لیتا ہوں دوبارہ، نہیں میں آپ کو لیتا ہوں، عمر حق صاحب انہوں نے 45 منٹ بولے پورے، میں جس ٹائم دا آن ہویا اس ٹائم نہیں بولے، نہیں مولوی صاحب خود کہہ رہے ہیں میں بات کا جواب نہیں دوں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس کے بعد یار بولنے میں نے کا آپ کا جواب نہیں دینا، میں آپ کا جواب دینے نہیں چاہتا، مجھے خود اپنا موقف تو ہے نا میرا، کیوں بات کرنے دوں گا آپ کو؟ آپ مجھے بات کرنے دے رہے ہیں، راجہ صاحب ان کو موقف دیتے رہنے دیں، بالکل جو کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس کو چپ۔ مولوی صاحب آپ کریں بات اس طرح، دیکھیں مولوی صاحب تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کریں پلیز۔ راجہ صاحب سمپل بات ہے کہ جس نے بھی اگر کوئی واقعتاً کوئی بندہ ریشنل سوچ رکھتا ہے اور بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے اور ہم سے ہمارا پوائنٹ آف ویو پوچھے، لیکن اگر کسی نے ہم کے اوپر الزام لگانے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھنا کہ وہ کیا اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، تو وہ جائے۔ جس طرح یہ نیشنلٹی کی بات کر رہے تھے تو بتائیں نا کون سی نیشنلٹی ان کے پاس، دوسرا سوال میں ان سے پوچھوں گا اس حوالے سے۔ تو اس لیے میرا سمپل پوائنٹ ہے کہ مجھ سے پوچھنا ہے تو میرا عقیدہ، میرا سوچ، میرا نظریہ وہ میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں میرا نظریہ، میری عقیدہ وہ یہ بندہ نہ بتائے، نہ ہی آپ بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی مجھے حق راجہ صاحب میرے خیال سے ان کی خاموشی کو میں ہاں سمجھتا ہوں اور انہوں نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلی بات جی بہت شکریہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا حوالہ دیا، میں آنورڈ شروع ہوں 1912 1916 1918 1920 1947 کا حوالہ آپ کی اسکرین پر ڈسپلے کیا گیا جو چھپا ایک انٹرویو کے پھر ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بات کریں، اپنے بارے میں ہمارے بارے میں بدماشی نہ کریں، بدماشی نہیں کریں، میں نے آپ کو خاموشی سنا ہے، بدماشی آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں بات کریں، لگنا شروع ہو گیا ڈر، آپ کو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، آپ کو ڈر لگنا کیوں شروع ہو گیا ہے؟ میں تو خاموشی سے سن رہا تھا، آپ تو کہہ رہے تھے آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دور تھا، ایک منٹ کے لیے میں فون سے دور تھا۔ بات یہ ہے مولوی صاحب،
وہ حوالوں سے بات کر رہے ہیں. میں کوئی راجہ صاحب حوالے میں یہی تو کہتا ہوں کہ حوالے بندے اس طرح نہیں ہوتا. میری بات سنیں راجہ صاحب خدا کے لیے. نہیں بات اس طرح نہیں ہوتی حوالوں سے کہ بندہ درمیان میں ادھر سے لے آئے نماز کے قریب مت جائیں, نماز کے قریب مت جائیں, اور میں کہتا ہوں حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس طرح بات نہیں ہوتی. اجتماعی طور پر عقیدہ جماعت احمدیہ کا ایک حوالہ ادھر سے آیا ایک حوالہ ادھر سے دے دوں تو کیا اس کے بعد زبان بند نہیں ہو جانی چاہیے؟ لیکن اگر پھر بھی زبان بندہ چلائے تو پھر میرے پاس حوالے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک حوالہ کافی ہوتا ہے کسی کے سمجھ کے لیے. ایک منٹ ٹھہر جائیں مولوی صاحب, آپ میری بات سن لیں. اب میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں ایک تسلسل بتا رہے ہیں جماعت کا موقف جو میں سمجھا ہوں. کیوں حمایت کر رہے ہیں آپ راجہ صاحب؟ میں سمپل بات پوچھ رہا ہوں کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ میں نے بیان کرنا ہے. اگر یہ میرے خلاف کوئی ایک بیان دیتا ہے تو اس کے بعد ایک حوالہ کافی ہونا چاہیے اس کے لیے. لیکن اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حوالہ نہیں میں مانتا, میں یہی مانوں گا کہ نماز کے قریب مت جاؤ, میں اس کے اوپر قائم کو نماز کے قریب مت جاؤ, اچھا تو پھر میں اس کو کیا جواب دوں؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ جاؤ جو میں سمجھا ہوں. ٹھہر جائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں منیر پورٹ والی جو بات تھی آپ کی جو منیر پورٹ والی بات تھی وہ کافی ہے, اس کے بعد یہ کوئی بات نہ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ مولوی صاحب؟ راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک حوالہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تقریباً 52 ایئر وہ رہے ہیں. سب سے بڑی نشانی جماعت احمدیہ ادھر ہجرت کر کے آئی. میں کیوں اس کا پروف دیتا چلا جاؤں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی؟ اگر یہ سمجھتا ہے کہ مرزا صاحب نے ان کو غیر مسلم کہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھے. مجھے کیا ضرورت ہے اس کو یہ بتانے کی کہ نہیں جی آپ ہمارے لیے مسلمان ہیں. مجھے اجازت ہے رسپونڈ کرنے کی؟ جی کریں رسپونڈ آپ عمر اکرم صاحب, کیونکہ وہ سیدھی بات کر ہی نہیں رہے, میں کیا کروں. جی میں یہ دو تین چیزیں بنیادی طور پر سمجھنی ہے. یہاں پر ایک غلط فہمی ہو رہی ہے. دیکھیں, منظم گفتگو کا طریقہ کار یہ ہے کہ مد مقابل دونوں پارٹیز, پارٹی اے پارٹی بی, دونوں ولنگ ہوں. دیگر بھائی اپنا مائک میوٹ کر لیں, شور وغیرہ آتا ہے. اچھا, کسی منظم اور کسی علمی گفتگو کا طریقہ کار بنیادی طور پر راجہ صاحب یہ ہوگا کہ جب دونوں پارٹیز ولنگ ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے آبجیکشنز کو ریفیوٹ کریں گے اور انگیج ہوں گے انٹریکٹیو ڈسکشن کے اندر. مولوی صاحب کی ابتدا چیک کریں کہ میری گفتگو سے ان کو الجھن تو یوں ہو رہی تھی کہ جیسے انہوں نے پوری دستاویزات اور محضر نامہ تیار کر کے بغل میں دبایا ہوا ہے, جیسے ہی ان کو موقع ملے گا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے. اور مائک کھلتے ہی چھوٹتے ہی انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس کی دروغ گوئی کا اور اس کے جھوٹ کا اور اس کے فلاں کا میں جواب کیوں دوں, کہ مائک بند کر لے. پھر مائک بند کر لے. وہ بات وہ کرے گا جس کے بعد دلیل ہوگی. 1916, 1918, 1919, 1920, 1930, 1947 ان سب اخباروں کے حوالے آپ کے اندر سے ہم نے دیے تھے. جب آپ ولنگ نہیں ہیں تو جماعت احمدیہ کے کسی اسی مرد کو سامنے لے کر آئیں جس کے پاس علمی گفتگو کرنے کا طریقہ کار ہو. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ چوپڑیاں نالے دو ہیں. کیا ہے وہ عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بات کرنی ہے تو پھر اپنی باری میں بات کیجئے, ہمیں نہ ٹوکیے. جب ہم بات کریں گے آپ نہ ٹوکیے, نہ آپ بات کریں گے ہم آپ کو ٹوکیں گے. مگر انہوں نے عجیب یہ معاملہ کیا ہوا ہے کہ وکٹم کارڈ بھی کھیلنا ہے. میری ذات کے بارے میں گل کرنی ہے راجہ صاحب. دیکھ لو ایسے ایسے بنگے رکھے نے تسی. میری ذات کے بارے مسلسل لگے ہے. دیکھ لو مولوی صاحب, ایک طریقہ کار ہے, آپ کو موقع دیا جاتا ہے تو آپ مائک آف کر لیتے ہیں اپنا. یار کیا کروں پھر بتائیں. ٹائم دیکھو کتنے منٹ تک کو بول رہے ہو. اپنا پوائنٹ آف موقع دیا مجھے. آپ کی بات ہی کا تو جواب دے رہے ہیں نا وہ. جی وائنڈ اپ کریں گے جواب ہے نمبر 1. راجہ صاحب مجھے مکمل کرنے دیں. ان سے لیں اجازت, ان سے میرا خیال ہے لیں اجازت, کیونکہ انہوں نے تو میری باتوں کا دینا کوئی نہیں جواب. نہ ان کے پاس جواب ہے. کیڑا میری باتوں کا جواب دیکھیں نا, میری باتوں کا جواب کوئی سینسیبل بات کرے. یہ طریقہ. دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اپنا دوسری بات ہو ہی نہ, اپنا نظریہ ہی نہ ہو, اپنا عقیدہ ہی کوئی نہ ہو. راجہ صاحب یہ اپنی باری میں دوسری اعتراض آ جائے تو میں کسی اعتراض کا اس طرح جواب نہیں دے سکتا ایسے بندے کو. یہ اپنی باری میں دوسری تیسری بات کیوں نہیں کرتا؟ یہ میری باری میں اس کو دوسری تیسری باتیں کیوں یاد آتی ہیں؟ بھائی 10 منٹ تم مائک لے تو مائک میوٹ کرو نا بھائی. 10 منٹ اگر مسالہ کم ہے. ایک منٹ دے دے پھر آپ کو میں لیتا ہوں دوبارہ. عمر بھائی آپ ایک منٹ میں آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کریں. بہت شکریہ. اگر ان کے مربیوں میں اور ان کے ڈیبیٹرز اور سپیکرز میں مسالہ کم ہے تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. میں تو بات کر رہا ہوں اصول کی.
میں نے 2+2=4 کی طرح دلائل کی روشنی کے اندر ایک چیز کو رکھا کہ جماعت احمدیہ کا نظریہ کیا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا، اور اس کے پیچھے کیا ذاتی مفاد تھے۔ اب ایک شخص آیا، وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے آپ کی باتوں کا جواب بھی نہیں دینا، یہ جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے جی؟ بس جی میں نے نہیں بات کرنی، میں نے جواب ہی نہیں دینا۔ تو آپ ادھر کر کیا رہے ہیں سوائے اس کے کہ جماعت کی نقاتی کرا رہے ہوں؟ یہ دیکھیں پھر یار میرا 1 منٹ آپ کا پورا ہو point جائے گا، مولوی صاحب مجھے 1 منٹ دوبارہ ملے گا، یار ایک بندے منٹ نو مکمل تھوڑا ہی نہیں ہوا راجہ جناب صاحب۔ تھوڑی سی نا بندے نے راجہ صاحب میرا 1 منٹ مکمل ہی نہیں ہوا۔ ٹو دا پوائنٹ میرا ایک میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا پوائنٹ آ ایک گیا بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ مولوی ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا نظریہ رکھنا چاہیے تھا ہمیں۔ یہ دیکھیں ججا صاحب لڑنے والی بات نہ کریں، مولوی اور یہ نہیں، وہ کون شروع ہو کون جائیں گے، یہ یہ بات کون بتایا کہ ہم دیکھیں، کیا موجی، نظریہ آپ کا رکھنا نہیں چاہیے نہیں تھا، ایک منٹ کیا ٹھہر ہے؟ جائیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑے اچھے ماحول میں ہم نے گفتگو کی ہے، اور مولوی صاحب نے بھی اب تو اتنا شروع کیا ہے، یہ مولوی صاحب میں اجازت چاہنا تہاڈا عبدالحق صاحب ویسے کوئی بھی ایسی غیر سنجیدہ ایک چرب زبانی والی گفتگو شامل نہ لگے تو میرے کو اللہ آپ دونوں لوگ بول رہے ہیں، میری طرف ایک منٹ اللہ ٹھہر حافظ۔ جائیں۔ دیکھیں یہ اچھا مولوی صاحب تو چلے گئے، خیر یہ توتڑا والی بات جو ہے وہ ادھر سے نہیں ہوئی، آپ لوگ بھی نہ ایسا کریں، آپ کو موقع دیتے ہیں۔ ججا صاحب آپ بول لیں مگر زبانی نہیں نہ کرنی چاہیے نا۔ راجہ صاحب ایک مشورہ ہے آپ کو، راجہ صاحب آپ کا مشورہ ہے، عامر اکبر کا 1 منٹ رکھ لیں، ان کے 3 منٹ رکھ لیں، شاید لگ جائے ان کو کہ ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں۔ چلو ججا صاحب آپ بولیں، آپ یہ تو 10 منٹ بندہ بات کرتا ہے، یہ 2 منٹ میں بات تو مکمل کر ہی نہیں سکتا آپ کا مولوی۔ الحمدللہ۔ تو آپ کرنا چاہتے ہیں ججا صاحب بات یا نہیں؟ آپ بات کریں، کوئی مسئلہ ہے آپ بولیں، میں بات کرتا ہوں، اوکے ٹھیک ہے۔ اچھا میں جاتا ہوں خلیفہ لیکن وقت صاحب لمبی کے لمبی پاس۔ تقریریں نہ جاڑیں۔ ٹھیک ہے خلیفہ وقت صاحب، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حوالہ جات ہم نے رکھے ہیں اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی قطعی الدلالہ حوالہ میں نے آپ کو بھجوا دیا ہے۔ یہ 1947 ایک اور حوالہ 1947 کا، پہلے میں اپریل کا پیش کر چکا ہوں، یہ 16 مئی 1947 کا حوالہ ہے، میں یہ بھی پیش کرنے لگا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا کہ اس طرح ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، یہ بات تھی۔ اور دوسرا میں نے ایک فیکٹ کریکٹ کرنا تھا، مولوی صاحب یہاں پر جھوٹ بول کے گئے ہیں سب کے سامنے کہ قرارداد مقاصد آف 1949 واز ریٹن بائی ظفر اللہ قادیانی، جھوٹ۔ لیاقت علی خان نے اس کو پیش کیا تھا، اس کے اوپر بحث چلتی رہی ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ کدھر کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن لوگوں کو نہ ہسٹری کا علم ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، کوئی انہیں نہ اپنی ہسٹری کا پتہ ہے نہ اپنی کتابوں کا پتہ ہے، بے وقوفانہ والی باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی قرارداد مقاصد جو تھی وہ ظفر اللہ نے لکھ کے دی تھی، اور یار جاؤ کام کرو، لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو فیکٹس سے ہم نے اسٹیٹ کرنے تھے، ایک حوالہ 1947 میں اور جوڑ لیں، اور اب یہ ان 6-7 حوالوں کے اندر ایک اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ جزاک اللہ۔ شاہ صاحب آپ کے ایک اخبار بھیجا گیا، وہ بھی چیک کر دیں۔ تھینک یو۔ راجہ صاحب مجھے بھی موقع دینا جب تھوڑی سا ٹائم لگے تو۔ ججا صاحب آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، بعد میں آپ کو چل صاحب دیتے ہیں موقع۔ ججا صاحب آپ کے پاس 3 منٹ ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی راجہ صاحب کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے انہوں نے جو کی ہے۔ انہوں نے تو وہ کہہ دیا کہ وہ مولوی صاحب نے جھوٹ بول دیا، اس نے وہ سر ظفر اللہ نے فلاں کر دیا فلاں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، آپ کہتے ہو انہوں نے نہیں کیا، تو یہ تو الزام ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، تاریخی باتیں ہیں۔ ہم مذہبی معاملات میں جو کہ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کریں، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، اس کا جواب جی دیں۔ ججا صاحب میں کلیئر کر دیتا ہوں، جو بات چل رہی میں آپ کے لیے کلیئر کر دیتا ہوں۔ ججا صاحب آپ آئے اسٹیج پہ، بڑا اچھا لگا، زیادہ تر میں نے آپ کو کمنٹس میں ہی دیکھا ہے، مگر اچھا لگا کہ آپ اسٹیج پر موجود ہیں، تو خوشی ہوئی دلی طور پر، آپ کو مبارکباد ہے، فرسٹ ٹائم۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہے ججا صاحب کہ بنیادی طور پر جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جماعت احمدیہ کا سیاسی منہج کیا ہے، سیاسی ریاستی عالمی منہج کیا ہے جماعت احمدیہ کا، تحریکی اعتبار سے، تنظیمی اعتبار سے۔ جی ججا صاحب۔ سیاست میں تو ہمارا تو سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس طرح کی سیاست جو پاکستان میں گندی سیاست ہے، اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیاست سے ہم دور ہیں۔
यानी चौधरी जफर उल्लाह साहब गंदी सियासत कर रहे थे। थैंक यू। सुन लिया जो मौलवी साहब, उन्होंने कोई सियासत नहीं की, उन्होंने चौधरी जफरुल्लाह साहब ने कोई सियासत नहीं की। उन्होंने जो पीपल्स पार्टी को बढ़ चढ़ के आपके पीरों ने वोट दिए, वो कौन सी सियासत थी? और एक मुल्क की खातर जदोजहद किया है, मुसलमानों की खातर, मुसलमानों के हकूक की खातर जदोजहद की है। मुसलमानों के हुकूक की खातर सियासी जदोजहद करने का मनहज जमात अहमदिया का है, ठीक है। वो सियासत नहीं है, वो सियासत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी पार्टियां जो थी वो खुद को मुसलमान कहने ना, मुसलमानों के साथ रहने वाली जो एक तहरीक है, हम इस मुल्क को मंजूर करते हैं। वरना कोई मुल्क तकसीम करने हो तो तकसीम में तो लड़ाइयाँ होती हैं। मैंने आपसे जो सवाल जो पूछा था उसका जवाब जजा साहब, जो सवाल बराह करम, ठीक है बराह करम, ठीक है जजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दो टोक। जजा साहब, सियासत को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, क्योंकि आपने सियासत में जो तफरीक की है ना, वो मुझे सियासी उसूलों के मुताबिक समझ नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर आपका ये कहना कि मुल्कों की तकसीम में हिस्सा नहीं लेना, सियासत यही है ना कि मसलन एक जैसे हथकंडे होते हैं कि जो गलत तरीक से हथकंडे अपना कर कोई अपनी कुर्सियाँ बनाने या अपनी हुकूमत बनाने की खातर जो काम करते हैं, लेकिन वो इस्लामी हुकूमत नहीं है, ना इस्लाम का वो कानून जो है वो लागू करते हैं, ना जारी करते हैं। जजा साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जिस सियासत की बात कर रहा हूँ, शायद आप सियासत को गली मोहल्ले की सियासत है ना, वही बात है ना, हम उस सियासत में कभी भी हिस्सा नहीं लेते भाई। हमारी ऐसा करते हैं जजा साहब, ऐसा करते हैं, सियासत से कुछ लेना देना, अगर तो कुछ होता भी लेना देना तो हम कोई वोट डालते जाकर किसी को, जजा साहब एक मिनट पार्टी में जाकर कोई अपना जबरदस्त शामिल करते, जबरदस्त, इसलिए हमारा लेना देना नहीं है सियासत। यानी सियासत वोट डालने का नाम है, जो कि गंदी चीज है और आप ये नहीं करते। पक्की बात है, सब कुछ ही साथ आता है ना इसमें। यानी जमात अहमदिया के जो इलेक्टोरल बॉडी आप बात करते जाएंगे तो ये तरीक नहीं है। तो जजा साहब फिर टोके ना, फिर टोके, यानी आप जब आप टोकते हैं निकाल दें तो आप आमिर भाई आपके साथ माजरत, आमिर भाई आपके साथ माजरत। जजा साहब की कोई बात हमें समझ नहीं आ रही, इनको टाइम दें प्लीज, ये बात समझाइए, हमें नहीं समझ आया। ये लफ्ज यानी जो है ना, अपना नाट साथ में डालें, मैंने मेरे भाई पूछने समझने के लिए दे दिया है। चलें ठीक है, मैं रुक आपसे जाएं, सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। अब आप रुक जाएं। आपके सवाल का जो जवाब आपने दिया वो मुझे समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। अब रुके, मैं बताता हूँ कैसे। 2-3 पॉइंट्स हैं उसमें, अब रुकेंगे, आप सुनेंगे मुझे। अच्छा, आप बात करें। मेरा ये काम नहीं है, आप मेरे सवाल से हो जाए या ठहर जाए प्लीज, एक मिनट। मैं मेरे जवाब से तसल्ली हो थोड़ा बिजी होने लगा हूँ। नोवर्ट भाई आए हैं, नोवर्ट भाई आप मौजूद हैं? आप मॉडरेट करें। अब मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, इसलिए मेरी भी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नोवर्ट भाई आप मॉडरेट करेंगे। राजा साहब, गल बड़ी प्यारी हो गई है कि सियासत गल आ गई है। हाँ जी, और ये आमिर साहब, ये नहीं है कि जो आप जवाब और आमिर साहब करके बात को आगे ना बढ़ाएं, आप रुक जाएं। जज्जा साहब, 2 से 3 पॉइंट्स आपने जो कहे हैं वो बिल्कुल जमात अहमदिया की तालीमात के खिलाफ हैं, अमलियत के खिलाफ हैं, सियासियात के खिलाफ हैं। आप रुक जाएं, हम बताएंगे, आप नहीं बताएंगे, आप हवाले से बताएंगे, आप हवाले से बताएंगे तो असल में यही तो आप लोगों को बीमारी है, यही कि अगले का मौका बताते हो, नहीं हम तुम खिलाफ हो उसके। चले ठीक है, रुक जाएं, अब आप रुकें, जज्जा साहब रुकें जरा, मैं बताता हूं। आपको मैंने जवाब दे दिया है, अगर आपका दिल तसल्ली पकड़ता है ठीक है, नहीं पकड़ता तो फिर तब भी आप अपनी मर्जी करें। जी मुझे बात तो रखने दे, ठीक है। आपका मौकफ आ गया, आपने जवाब दे दिया, फुल स्टॉप। अब आप म्यूट करें जरा, माइक खुद ही म्यूट करें, मैं 2-3 पॉइंट्स रख दूं जहां पर आप गलत हैं, वहां अगर आप मुझे रिफ्यूट करना चाहें तो अपनी बारी में कर भी लीजिएगा, ठीक है। अब रुक जाएं, बहुत शुक्रिया जज्जा साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। सबसे पहली बात यह है कि हम अगर जमात अहमदिया का मौकफ अपनी ज़ुबान से दें तो बिल्कुल आपका जो शिकवा है वो जायज़ बनता है। शिकवा भी अगर हो तो लाजिम है शऊर, तो अगर आपने शिकवा करना है तो वो शऊरी बुनियाद पर करना है, ना कि जज्बाती बुनियाद पर कि जी एक मुसलमान ही सही मौक़िफ़ बताएगा और एक काफिर गलत मौक़िफ़ बताएगा। ये बात तब होती कि जब कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर आपको दलील दी जाए तो वो मौक़िफ़ ठीक होगा किसी इस्लाम का। इसी तरह जमात अहमदिया का मौक़िफ़ जब हम पेश करें उनके लिटरेचर की बुनियाद के ऊपर
تو زیادہ سے زیادہ آپ کو کہنے کا یہ حق حاصل ہے کہ جو لٹریچر آپ نے پیش کیا ہے اس کا سیاق اور سباق یہ ہے، اس کا مفہوم اور منہج اور طریقہ کار یہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں چونکہ احمدی ہوں لہذا جو میں کہوں گا وہ ٹھیک ہے۔ سوری، جماعت احمدیہ آپ کو آن کرتی ہے آفیشلی؟ کوئی ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ لیٹر پیڈ آپ کے پاس موجود ہے جہاں پر آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہو کہ آپ آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہم آپ کے موقف کو جماعت احمدیہ کا موقف کیوں کہیں؟ مثال کے طور پر آپ ابھی آئے اور آپ نے آ کر کہا جماعت احمدیہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے 2 احمدی موجود تھے، وہ یوں پیش کر رہے تھے کہ جیسے پاکستان کی سیاسی ڈیموگرافی سیٹ ہی احمدیوں نے کی ہے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ محمد علی جناح کا پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی جماعت احمدیہ نے لگوائی تھی۔ وہ تو ہمارے سر پر یوں سوار تھے کہ جماعت احمدیہ سیاست میں اتنی بڑھ چڑھ گئی تھی کہ اصل پاکستان بنانے کے اندر تو جماعت احمدیہ کا کردار تھا۔ اور یہاں یہ شخص آئے ہیں، ججا صاحب کہتے ہیں میں بتاؤں گا احمدیت کیا، اور احمدیت کی سیاست یہ ہے کہ جناب ملک کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور جناب یہ معاملات ہیں اور اس طریقے سے ہیں۔ اب تیسری چیز، دو چیزیں جو تھیں جو ان کی جواب کے اندر فلاڈ ہیں جماعت احمدیہ کے موقف سے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ جماعت احمدیہ اس سیاست کو نہیں مانتی جس میں الیکشن کیے جائیں، جس میں ووٹنگ کی جائے۔ تو یو کے اندر جو ان کے ممبرز سلیکٹ ہو رہے ہیں الیکشن لڑ کے، ووٹ لے کے، اور کیمپین چلتی ہے باقاعدہ اس پہ، اس اعتبار سے کیا وہ گندی سیاست کر رہے ہیں؟ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو باقاعدہ ان آفیشیل حکم دیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں، فلاں کو نہیں۔ یہ پھر جماعت احمدیہ گندی سیاست کے اندر شامل ہے؟ اس اعتبار سے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ معاملہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ کیا سیاست صرف الیکشن کا نام ہے، ووٹ ڈالنے کا نام ہے؟ ججا صاحب کا آئی کیو لیول یا ججا صاحب کی جو سٹڈی ہے پولیٹکس کے حوالے سے وہ بڑی محدود ہے، تنگ نظری کا شکار ہیں، تعصب کا شکار ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ ورنہ جماعت احمدیہ کا منہج 1930s کے بعد سیاست کے حوالے سے کلیتاً بدل کر رہ گیا تھا، لہذا الیکشن لڑنا، سٹریٹ کیمپین کرنا، اسی طریقے سے متحرک کرنا، احمدی ووٹر کو جگانا، اسی طریقے سے ان کی کیمپیننگ کر کے بتانا کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا، یہ باقاعدہ جماعت احمدیہ کا طریقہ کار رہا ہوا ہے۔ 5 منٹ ہو گئے آپ کو مغز کھپاتے ہوئے۔ آپ گاڑی چلائیں ذرا تھوڑا سا۔ تیسرا پوائنٹ ہے عامر بھائی 1974 تو آپ پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ کس کیمپین کی گئی؟ فلاں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ججا بھائی انٹرپٹ نہ کریں یار، تیسرا پوائنٹ رہ گیا ججا صاحب تیسرا پوائنٹ رہ گیا، پلیز آپ تسلی سے سن لیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا آپ میرا موقف سننے کے بعد کھل کر جتنا بولنا چاہیں بولیے گا ججا صاحب، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے جب آپ مائک ان یہ جو سیاست ہے، دیکھیں میری بات سنیں، سیاست جس میرا تیسرا پوائنٹ مکمل ہو دینا ججا صاحب پیارے ججا صاحب پیارے بھائی، جب آپ کو ہمارے ووٹ ڈالنے کی بات کرتے ہیں آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بات کریں گے تو میں خاموشی سے سنوں گا؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جب تک آپ میری بات مکمل نہیں ہونے دیں گے میں آپ کی سیاست کا جو دجل اور فراڈ ہے وہ پبلک کے سامنے کے بعد جو آپ کی سیاست آئی ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حجا مسیح صاحب جب تک آپ مجھے بات کرنے کا موقع مکمل نہیں دیں گے، حجا مسیح صاحب آپ کا مسالہ ٹھس ہو جاتا ہے جب میں 5 باتیں رکھتا ہوں آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، کر کے اور خنزیروں کی طرح اور ذریۃ البغایا کی طرح طریقہ اختیار نہ کریں، جائے نفرت کے کرم خاکی اور جائے عشق کے کرم خاکی۔ آپ پلیز عامر بھائی ڈونٹ نہیں کریں، بھاگ جائیں گے، نہ کریں عامر بھائی، بتا دوں میں نے کوئی سب و شتم نہیں کیا، مرزا صاحب نے فرمایا نہیں وہ اس سے بھی بھاگ جائے گا۔ جائے نفرت کے دوسرا کہہ گیا یہ عامر بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، عامر بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہاں ان کو ذرا ریسٹ کروائیں، یہ بات یاد رکھیں کہ تیسرا پوائنٹ سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ سمجھنا وہ یہ ہے خدا بنایا ہوا ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ان کو بنا دیا ہے، شرم نہیں آتی؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جائے نفرت کے کرم خاکی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے پاک نبی سے زیادہ بڑا بنا۔ یہ دیکھیں سیاست گئی تیل لینے، جماعت احمدیہ کا سیاسی ادریاتی منہج گیا تیل لینے کے لیے، کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سوال جو کیا گیا ہے اس کا جواب دینا تھا۔ ایک احمدی پر آتا ہے وہ سیاست گندی چیز ہے، اور ایک احمدی آ کر کہتا ہے کہ اسلامی سیاست تو چمکائی ہی ہم نے ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک احمدی گاڑی چلا رہا ہے، ایک احمدی باتھ روم میں بیٹھا ہے اور مائک ان میوٹ کر کے لگا ہوا ہے، مجال ہے کہ وہ بندہ کسی کو بات کرنے کا جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے خاتم النبیین سے زیادہ بڑے بناتے ہیں تو ایک منٹ رکھ لیں اور ثابت کر دیں کہ جماعت احمدیہ کا سیاسی نظریہ جو آپ پیش کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا کوئی موقف آپ پیش کر دیں، آپ کی وفاداریاں جو لوگوں کے ساتھ ہیں ان کو قرآن کے ساتھ ثابت کریں،
आपको चाहिए था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा था आपकी बेशर्मी और आपकी बेदिली और आपकी आप दोनों सामान खामोश हो जाएं। यहाँ पे दोनों पता चले कि इल्मी बात हो रही है। आप प्लीज दोनों जो है दोनों खामोश हो जाएं। दोनों खामोश हो जाएं। मॉडरेटर साहब मॉडरेटर साहब एक मिनट लगा दें। मैं बात कर रहा हूं। मैं एक मिनट लगा देता हूँ। मैं एक मिनट लगा देता हूँ। आप दोनों सामान खामोश हो जाएं प्लीज। आप दोनों खामोश हो जाएं प्लीज। दोनों खामोश हो जाएं। ये गुफ्तगू का तरीका नहीं है। ये गुफ्तगू का तरीका नहीं है। खामोशी से सुने, खामोशी से। अच्छा बात ये है कि मैं आप दोनों को